کون سی غلطی سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ سہو نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ یہ سوال بھی زین صاحب نے اسپین سے پوچھا ہے۔ یہ تو پورا آپ نے ایک چیپٹر پوچھ لیا مجھ سے۔ دیکھیں، نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سجدہ سہو ہے۔ میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں ملائی سورت آپ نے بھولے سے تو آپ سجدہ سہو کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اتحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا۔ واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے تھے، 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں، یا وطر پڑھ رہے تھے، یا فرض نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا، آپ نے خاص مقدار تو وعلی آل ابراہیم تک آپ نے آلی جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا، نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا، لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے سلام پھیرا، آپ کی 1 رکعت باقی تھی، آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا۔ تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں، لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے، اور السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا، تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ 1 رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے، تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے۔ تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے، نماز کے بعد یاد آیا، تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا آپ نے، رکن چھوڑ دیا، تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ یا نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کھڑے ہوں گے، دوبارہ رکوع کریں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی، جامعۃ الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں، اس میں روز مرہ کے نماز کے، روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے، یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے۔ وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں، تو انشاءاللہ یہ روز مرہ کے مسائل، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے آپ کے حل ہو جائیں گے۔